کہ اللہ کے ہاں وہ چیز کتنی زیادہ محبوب ہے۔ قسم ہمیشہ تب کھائی جاتی ہے جب کسی سے محبت کی انتہا ہو جائے تو پھر قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کا حسن بیان کرتے ہوئے قسم کھائی، اور پھر صرف ایک قسم نہیں بلکہ چار قسمیں کھائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہماری کیا قدر و قیمت ہے، انسان کی محبت اللہ کس حد تک کرتا ہے۔ سورۃ 3 ہے، توجہ کیجیے گا 30واں نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ اللہ اپنی عزت فرماتے ہیں مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے طور کی، مجھے قسم ہے پورے سینا کی، والتین والزیتون مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے عمل والے شہر کی۔ چار میں اللہ نے کھائی چار، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ چار کے کھاتے اللہ کو عزت فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کو عزت کراتے ہیں مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینا کی، مجھے قسم ہے عمل والے شہر کی۔ اپنا چار قسمیں کھاتے پانچ کرنا چاہتے ہو، اللہ کو عزت فرماتی ہے میں نے ساری کائنات میں سب سے خوبصورت اپنے بندے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان سب سے خوبصورت اللہ اپنے عزت نے حسن بیان کرنے کے لیے چار قسمیں کھائی ہیں۔ اور میرے محترم اور تمام انسانیت میں، ساری انسانیت میں اگر کوئی سب سے اعلیٰ ہے تو وہ انبیاء اکرام کی ذات ہے۔ ساری انسانیت میں انبیاء کی جماعت، انبیاء کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر تمام انبیاء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتا ہے۔ آتا ہے کائنات علیہ السلام یوں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں روز، اور ابو لہب کی بیوی ہے ام جمیل، وہ جنگل سے کانٹے اکٹھے کر کے لاتی ہے اور آقا کے قدموں میں پھینک دیتی ہے۔ آقا روز گزرتی ہے، وہ بھی کانٹے روز ہی پھینک دیتی ہے، اور آقا بھی روز گزرتے ہیں۔ آقا نے کبھی شکایت نہ کی، کبھی جھگڑا نہ کیا، روز گزرتے ہیں، وہ بھی روز پھینکتی ہے۔ ایک دن ہوا کیا، آقا کی طبیعت ناساز تھی، تھوڑی سی خراب تھی، اس نے کانٹے کو بچھائے، لیکن آقا وہاں سے نہ گزرے، وہاں سے گزرنا ہوا۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں کانٹے چھو کے لائی تھی، آج وہ تماشا نہیں بنا، وہ مزہ نہیں آیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے مشہور کر دیا کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اب ایک بیوی ہے ابو لہب کی مشرکہ، اور ایک عورت ہے، عورت ویسے بھی کوئی بات پھیلائے تو بغیر اشتہار کے عام ہو جاتی ہے۔ بات محلے میں پھیلانی ہو نا تو اشتہار کے چھپو، اپنی بیوی کو بتا دو اور اسے کہو کہ یہ آگے کسی کو نہ بتانا، تو وہ بھی پھر آگے کہتی ہے میں تمہیں بتانے لگی ہوں، تم آگے نہ بتانا، وہ کہتی ہے میں تمہیں بتانے لگی ہوں، تم آگے نہ بتانا، بتانی بھی کسی کو نہیں ہوتی اور بات پورے محلے میں پھیل جاتی ہے۔ تو ایک عورت اور پھر ابو لہب کی عورت، اس نے بات پھیلا دی،
کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات پہنچتے تیرے اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ محبت ایسے محبت صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. آقا رحمان کو تین قسموں کی بات کر رہے ہیں کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا. آقا کے دل پر بھی بات کے رام اتری. آقا بھی پریشان ہوئے اور اللہ کے ساتھ کلام کیا. اے اللہ لوگ کہتے ہیں تو نے مجھے چھوڑ دیا. اللہ میں نے تو صاحب کے بازاروں میں پتھر تیرے لیے کھائے. اللہ میں تیرے لیے تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں. کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ آقا بھی پریشان ہے. اللہ سے اپنے نبی کی پریشانی نہ دیکھی گئی. اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. مجھے روشن دن کی قسم ہے, مجھے رات کی قسم ہے. مفسرین کہتے ہیں نالا اس بات کا تو مزہ نہیں آتا, مزہ تو اس طرح سے آئے گا. اللہ آتے ہیں والضحیٰ, اے میرے پیغمبر مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم ہے. واللیل اذا سجا, مجھے تیری کالی کالی زلفوں کی قسم ہے. میرے محترم سامعین, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر مجھے تیرے چہرے کی قسم, تیری کالی کالی زلفوں کی قسم. ما صدقت ربک وما قلی, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے. میرے محترم سامعین ذرا توجہ کیجیے گا, بات کو پریشانی کی تھی. اللہ کو کوئی کہنا چاہیے تھا نا میرے پیغمبر پریشان نہ ہو, میں نے تجھے نہیں چھوڑا. تو اللہ نے پہلے قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ بات تو پریشانی کی ہو رہی تھی. آقا تو پریشان ہے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا کیا, لیکن اللہ فرماتے ہیں جس طرح چہرے کی قسم ہے. آخر وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ تو بشیر نے کے کہا کہ اس لیے چہرے کی قسمیں کھائی گئی ہیں کہ جس کو چھوڑا ہو اس کے چہرے کی قسمیں نہیں کھائی جاتی. قسمیں تو اسی کھائی جاتی ہیں جس کے ساتھ محبت ہو, جس کے ساتھ پیار ہو. اگلی بات توجہ کیجیے گا. اب میں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں جب آقا پر یہ آیتیں نازل ہوئی. آقا مسکراتے ہوئے چہرہ خوشحال ہے اور گھر میں داخل ہوئے. اب میں فرماتی ہیں آقا کیا بات ہے, آج آپ اتنے خوش ہیں, وجہ کیا؟ آپ کے خوش ہونے کا سبب کیا ہے؟ آج آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں, مجھے بھی تو بتائیے نا. آقا فرماتی ہیں عائشہ آج اللہ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کر دیا, ایک میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. آقا کیا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا والآخرۃ خیر لک من الأولی. آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگوں کی عمر بڑھتی ہے ان کا حسن مال بڑھتا جاتا ہے, ان کا حسن کم ہوتا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اے میرے پیغمبر جیسے جیسے تیری عمر بڑھتی رہے گی تیرے حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا. فرمایا اے میرے اللہ پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, تیرا ہر دن تیرے دن سے میں بہتر بنا دوں گا. میرے محترم سامعین, آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس ساری کائنات میں مجھ سے بہت زیادہ خوبصورتیاں بہت زیادہ, لیکن جس انسان سے حسن کی میں بات کرنا چاہتا ہوں, جس انسان سے حسن کی بات کرنا چاہتا ہوں, ساری
کے حسن کا ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتا. میری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فرمایا آقا جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا, جس نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا, انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لی, انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے. میرا دل کہتے ہیں اگر وہ انگلیاں کاٹنے والی آپ کو دیکھ لیتے تو اپنے جگر ہی کاٹ دیتی. آپ کا اپنا وہ جگر کاٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیتی اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی. تو میرے محترم کریم کس حسن کی بات کر رہا ہوں, کس حسن کی بات کر رہا ہوں, کس حسن کا تذکرہ چھیڑ دیا. وہ حسن وہ چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. جس کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کا چہرہ اپنا میں دیکھ رہا ہوں. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈ پیغمبر اگر تیری خواہش ہے تیرا چہرہ اپنا ہم نے دیکھ لیا, ہم نے قبلہ ہی بدل دیا ہے. آج اس حسن کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. تو آج یہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کیا سمجھ آ پھر بول دو, پھر ذرا بول دو. آگے پیچھے تو برداشت ہو سکتا ہے, آج آپ کا چپ رہنا برداشت نہیں ہو سکتا, کیونکہ آج میں اس ذات کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کی ذات جیسی ذات نہیں ہے, جس کی بات جیسی بات نہیں ہے. وہ بولے تو آلہ, وہ چلے تو آلہ, وہ آسمان پر گیا تو تب بھی آلہ, وہ زمین پر تو تب بھی آلہ, وہ محفل میں تو تب بھی آلہ, وہ تنہا تو تب بھی آلہ. جس کی ذات بھی آلہ, جس کی بات بھی آلہ, جس کا ہر کلام آلہ ہے. تو میرے محترم مستمعین توجہ کیجیے گا, میں آج اس نبی کی بات کر رہا ہوں اور اس کے حسن کی بات کر رہا ہوں. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دکھتا دکھاتا ایک غلام پہنچ گیا. حضرت زید پہنچ گئی, یوں اغوا نے کر لیا اور اغوا کر کے مارکیٹ میں بیچ دیا. منڈیوں میں دکھاتا چلے ہوئے آقا کے پاس پہنچ گیا. اس نے آقا کے چہرے کا دیدار کر لیا, آقا کے چہرے کو دیکھ لیا. اور میرے محترم سامعین جس نے میرے پیغمبر کے نورانی چہرے کو دیکھ لیا اب کوئی اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا کے پاس ہے باپ اور چچا ڈھونڈتے ہوئے آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے, آقا کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارا بچہ موجود ہے, وہ ہمیں واپس کر دیجیے, ہم اپنے بچے کو لے کے جانا چاہتے ہیں. تو آقا فرماتی ہے ان سے بات کر لو, وہ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ, زبردستی کی اجازت نہیں ہے. پھر آپ بات کرنا بدل نہیں سمجھے. آقا فرماتے ہیں لے کے جانا چاہتے ہو تو بات کر لو, وہ جانا چاہے تو لے جانا, زبردستی کی اجازت نہیں ہے. اور مزے کی بات کیا, جب آقا یہ بات کر رہے تھے تو حضرت زید آقا کے پاس موجود نہیں تھے. آقا فرماتے ہیں اگر زید جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ, زبردستی کی اجازت نہیں ہے. حضرت زید آ گئے. آقا فرماتے ہیں بیٹا زید, آپ کے والد اور آپ کے چچا آپ کو لینے آئے ہیں, جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. حضرت زید کبھی آقا کا نکرا دیکھ رہے ہیں, کبھی زمین دیکھ رہے ہیں.
کبھی آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی زمین دیکھتے ہیں. آقا فرماتے ہیں یہ سب بات ہے، کیا چرچا ہے، کیا فرماتی ہیں آقا میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، باپ کو چاچا تو مل جائے گا، آپ کے چہرے کا دیدار کیسے ملے گا، آپ کے چہرے کا دیدار کیسے ملے گا؟ تو میرے محترم سامعین، مجھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں. بیٹا دوڑتا ہوا آیا، آقا کے کہتے ہیں پاپا آقا دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، آقا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. حضرت عبداللہ بن زید غم میں روئے، اتنا روئے کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. صحابہ کرام اکٹھے ہو کے آئے، آقا کے کہتے ہیں عبداللہ بن زید بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، تیری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. افسوس بندہ کرتا ہے نا نقصان ہو تو بڑا افسوس ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں افسوس کی بات نہیں ہے، افسوس کیوں کرتے ہو، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جن آنکھوں سے مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آیا. میں ان آنکھوں کو کیا کروں گا اگر مجھے ان آنکھوں سے آقا کا چہرہ نظر نہ آئے، اگر میں آقا کا دیدار نہ کر سکوں تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. میں ان آنکھوں کو رکھ کر کیا کروں گا اگر مجھے آقا کا چہرہ نظر نہیں آتا. میرے محترم، اگر آپ پورا نہ کریں تو یہاں پر ایک بات کہہ دوں. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ سمجھتے تھے کہ آقا نظر نہیں آتے، آقا دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور آنکھوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ایک کاش عبداللہ بن زید کو کہتا کہ 15ویں صدی کے مولوی کہتے ہیں آقا تو زندہ ہے. عبداللہ بن زید کو بھی جا دیتا کہ آقا تو زندہ ہے، تم کی رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر رہے ہو. ہائے افسوس، عبداللہ بن زید کو تو آقا نظر نہیں آتے، آج لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں. آج لوگوں کو خبر ہو گئی ہے کہ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا، آج ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں تو نظر آ جاتے ہیں، عبداللہ بن زید کو تو نظر نہیں آئے تھے. جاؤ عبداللہ بن زید کو بھی سمجھاؤ کہ کیوں رو رو کر اپنی آنکھیں تم نے برباد کر دی ہیں، آقا تو زندہ ہی ہیں. اللہ ہمیں نظر عطا فرمائے. تو میرے محترم زمین میں بات کر رہا ہوں آقا کے حسن کی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے پیغمبر، تیرا ہر چلنے والا دن، ہر آنے والا دن تیرے حسن میں اضافہ ہی کرتا رہے گا، تیرا دن اعلیٰ بناتا رہوں گا. تو میرے محترم سامعین، بہت کم کام ہے، بہت کم توجہ کیجیے گا، بہت کم کام. اور ساری عورت کو کسی نے بتا دیا کہ آقا شہید ہو گئے ہیں. انصاری عورت کو کسی نے کہا کہ آقا شہید ہو گئے ہیں. جلدی سے اٹھی اور کمزے لوگوں کی طرح، پاگلوں کی طرح جلدی جلدی دوڑی جا رہی ہے. یہ لگا اور کی طرف سے بھی واپس آ رہا ہے. اس کو کہتی ہے آقا کی طبیعت کہتی ہے. آقا کہتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ تیرا کام شہید ہو گیا ہے. آقا کا تو پتہ نہیں ہے تیرا کام شہید ہو گیا ہے. وہ کہتی ہے اللہ کامت کی شہادت قبول کرے، کامت کی پرواہ نہیں ہے. آقا کا بتاؤ، آقا کا بتاؤ. اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے. اور آگے گئی، اور بندہ نظر آتا ہوا نظر آیا. کہتی ہے میری آقا کا کیا حال ہے، آقا کی طبیعت کہتی ہے. وہ کہنے لگا مجھے ان کا تو پتہ نہیں ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے. وہ کہتی ہے بھائی کی پرواہ نہیں ہے، آقا کا بتاؤ. آگے گئی، آقا کی طبیعت کہتی ہے. وہ کہنے لگا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے. وہ کہتی ہے باپ کی شہادت بھی اللہ قبول کرے، باپ کی پرواہ نہیں ہے، آقا کا. صحابہ کی محبت یہ ہے، صحابہ کا پیار یہ ہے. جو پہنچی اور میں پہنچ گئی،
اور تیرے میرے منشد علیہ السلام کو یوں چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا، چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا. وہ عورت کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل. وہ کہتی ہے باپ شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، خاوند شہید ہوا، بھائی شہید ہوا، ساری کی شہادت کی مصیبتیں آقا کا چہرہ دیکھ کے دور ہو گئی ہیں. ساری مصیبتیں آقا کا چہرے کا دیدار کرنے سے دور ہو گئی. آقا کے چہرے کا حسن دیکھنے سے میرے سارے غم بھی دور ہو گئے. میرے محترم سامعین، میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ، جس کو پیار ہے پھر بولے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا تشریف فرمائیں، توجہ کیجیے گا. ایک صحابی آقا کے پاس آ گئے، بڑے پریشان ہیں، بڑے پریشان، چہرہ اٹھا ہوا ہے، رنگ اڑا ہوا، بڑے پریشان. آقا فرماتے ہیں صحابی کو پریشان کیوں ہے؟ تیرے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بتا دیتے آقا میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، میں ہر کچھ زندگی گزار رہا ہوتا ہوں، لیکن جیسے مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے میرا دل پہ چین ہو جاتا ہے، میرا دل پہ قرار ہو جاتا ہے. اور جب میں آپ کے چہرے کا دیدار نہ کر لوں میرے دل کو چین و قرار نہیں ملتا. بے چین اور بے قرار دل جب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں اللہ چین اور قرار عطا فرما دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں یہ تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ پریشان کیوں ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں آقا آج میں اپنے بیوی بچوں میں پیدا ہوا تھا، بیوی بچوں میں پیدا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا ایک دن آئے گا میں بھی دنیا چھوڑ جاؤں گا، آپ بھی دنیا چھوڑ جائیں گے، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. آپ تو نبی ہیں، اللہ آپ کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. میں آپ کا غلام ہوں، میں صحابی ہوں، آپ کا مقام اعلیٰ ہوگا. اگر اللہ نے مجھے جنت دے بھی دی تو میں جنت کے کسی کونے میں ہوں گا. آقا دنیا میں میرے دل کو پیار آپ کا چہرہ دیکھ کے مل گئی، جنت میں چہرہ نظر نہ آیا تو دل کو قرار کیسے ملے گا؟ صحابہ کے دل کو پیار اللہ کی جنت نہیں دے سکتی، صحابہ کے دل کو پیار آقا کے چہرے کا دیدار سے ملتا ہے. جنت کی خوشی بھی صحابہ کے دل کو وہ قرار نہیں پہنچا سکتی جو قرار آقا کا چہرہ دیکھنے سے صحابہ کو محسوس ہوتا ہے. آقا خاموش ہو گئے، توجہ کیجیے گا. صحابی نے اپنی بات کی، آقا خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا. اب صحابی نے اپنی بات کو پھر دہرایا. کیا اس طرح بات کرتے ہیں لطف پڑے گا. محب نے اپنے محبوب کے سامنے محبت کا تقاضا پیش کیا. آقا چپ ہے، محب نے تقاضا پیش کر دیا. اب محب بھی چپ ہے، محبوب بھی چپ ہے. محب بھی خاموش، محبوب بھی خاموش. محب اور محبوب کی خاموشی محبوب سے نہ دیکھی گئی، محبوب نے آسمان سے رونا فرما دیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرمانے اللہ پیغمبر سے کہہ دو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی. محب ایک ہے اور قانون سب کے لیے رب نے بنا دیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أنعم الله عليهم من النبيين
کرنے والے بنو، جس سے محبت کرو گے اللہ کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ آج دنیا میں ہم اپنی اپنی زندگی کو آبزرو کر لیں گے، ہمیں کس سے محبت ہے؟ ہمیں فلموں سے، گانوں سے، اور میں ایک بات بڑی افسوس سے کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو فلموں کے ہیرو کے نام بھی پتہ ہے، ان کا باقاعدہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے فلاں کی بیوی کہاں ہے، فلاں کے بچے اتنے ہیں، فلاں کی شادی تب ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے اگر نہیں پتا تو اسلام کی تاریخ کا نہیں پتا، نہیں پتا تو صحابہ اکرام کی زندگی کا نہیں پتا، نہیں پتا تو اسلام کے ہیرو کا نہیں پتا۔ صحابہ اکرام اسلام کے ہیرو ہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے کسی کو، اور مجھے ڈر لگتا ہے یہ نہ ہو کہ آنے والا وقت آئے کہ جتنے لوگ پوچھے کون تھا، عمر کون تھا، عثمان کون تھا، یقین کیجیے جو اس وقت ہمارے حالات چل رہی ہیں نظر آتا ہے کہ یہی ہوگا کہ لوگوں کو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ پڑھو پڑھو تاریخ کو پڑھو، دیکھو صحابہ اکرام کی زندگی کی محنتیں کیا ہیں، صحابہ اکرام نے زندگی میں اسلام کی کیا کیا خدمات کی ہیں، ان کو جانو پہچانو، دنیا کو چھوڑ دو، اس سے ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ کون سا بھی سنا کیا تھا مجھے جنت میں دیدار نہ ملا تو میرے دل کو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھ گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے اللہ کے رسول کی فرما برداری کر لی اللہ ان کو انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ کن کا ساتھ سمجھ لیجیے، کن کا ساتھ؟ انعام یافتہ کا۔ بولنے کے تو گناہ نہیں ہوگا، آپس میں بات کرنے کا گناہ ہوتا ہے، حقیقت بلائے کا گناہ نہیں ہوتا ہے۔ کن کا ساتھ ملے گا؟ انعام یافتہ لوگوں کا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہداء اور نیک اللہ کے ولی۔ تو اگلی بات ذرا توجہ کیجیے گا، بڑی پیاری بات بتا رہی ہے، فرمایا وَحَسْبُنَا أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا یہ ساتھ سب سے اچھا ساتھ ہے، یہ دوست سب سے اچھے دوست ہیں۔ دنیا کے دوست اچھے نہیں ہیں، دنیا کا بزنس اچھا نہیں ہے، دنیا کے کاروبار اچھے نہیں ہیں، بینک اچھا نہیں ہے، اکاؤنٹ اچھے نہیں ہے، دنیا کا لباس اچھا نہیں ہے، دنیا کے جگیردار، دنیا کے عہدیدار، دنیا کے پیسے والے دولت والے اچھے نہیں ہیں۔ اچھے اگر ہے تو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کا ساتھ عطا فرما دے۔ تو میں موسم میں بات کر رہا ہوں، آقا کے حسن کی بات کر رہا ہوں، آقا کے حسن کے لائے تذکرہ کر رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا اے رقیہ بنت معبد رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ ذرا بتا دو آقا کتنے خوبصورت تھے، آقا کا چہرہ کیسا، آقا کا حسن کیسا؟ تو رقیہ فرماتی ہیں فرمایا لو رأیت الشمس دالیہ۔ دیکھو مجھے نا بات کو ایسا پیار نہیں ہے، آپ کے دل میں آقا کی محبت نہیں، اللہ کرے یہ چھوڑو، ایسا نہیں ہے، آقا سے پیار ہے سب کو۔ حضرت رضیہ فرماتی ہیں لو رأیت الشمس دالیہ،
کا چہرہ دیکھتی مجھے یوں لگتا ہے جیسے سورج طلوع ہو گیا ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے۔ اللہ محترم زمین، یہ دیکھو میں اور صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، اور سارے صحابی اپنی اپنی خواہش بیان کر رہے ہیں۔ سارے صحابی بتاتے ہیں آقا ہمیں دنیا میں یہ خواہش ہے، ہماری دنیا میں یہ آرزو ہے، ہماری دنیا میں یہ جستجو ہے۔ سیدنا ابوبکر سے پوچھا گیا کہ ابوبکر تیری بھی خواہش ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں ہاں میری بھی 3 خواہشیں ہیں، 3 خواہشیں ہیں۔ حضرت ابوبکر کو بتا تیری 3 خواہشیں کون سی ہیں؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں پہلی خواہش یہ ہے ابوبکر کی بیٹی ہو رسول اللہ کی زوجہ ہو، ابوبکر کی بیٹی ہو اور رسول اللہ کی زوجہ ہو۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ ہو، آقا کا حکم ہو، میں سارا لڑکا دوں۔ ابوبکر تیسری خواہش کون سی ہے؟ سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں میری تیسری خواہش یہ ہے کہ ابوبکر کی نظر ہو، آقا کا چہرہ ہو، بس ابوبکر دیکھتا ہی جائے، دیکھتا ہی جائے۔ اور پھر اللہ نے موقع دیا حضرت ابوبکر کو چہرہ دیکھنے کا موقع دیا۔ جانتے ہیں کب دیا؟ جانتے ہیں کب دیا؟ بلا بولے آپ کی یادداشت میں دیکھ لیتے ہیں اللہ نے جب موقع دیا حضرت ابوبکر کو آقا کا چہرہ رس رس کے دیکھنے کا، جب حضرت ابوبکر کی گود کی آقا کا سر ہوا۔ میرے محترم کبھی کبھار میں دیکھا کرتا ہوں، سوچا کرتا ہوں کہ ابوبکر کا گھرانہ کتنا عظیم گھرانہ ہے، اللہ نے کیا فضائل عطا فرمائے ہیں۔ بعد میں ابوبکر کی گود ہے، آقا کا سر ہے، مطلب آگے مطلب آیا ابوبکر کی بیٹی کی گود ہے، آقا کا سر ہے۔ اور آج حضرت ابوبکر کو اللہ نے آقا کا چہرہ بس رکھ کے دیکھنے کا موقع دیا۔ حضرت ابوبکر دیکھ رہی ہیں اور دل کو سکون پہنچا رہے ہیں۔ اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جبریل کیا تو آقا کے حسن کو جانتا ہے؟ آقا کا حسن کیا ہے بیان کر سکتا ہے؟ تو جبریل امین نے بات کی میں نے مشرق کو مغرب دیکھا ہے، میں نے پوری دنیا کی خوبصورتی دیکھی ہے، میں نے پوری دنیا کا حسن دیکھا ہے، مشرق و مغرب میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، لیکن آقا جیسا حسن میں نے دنیا میں کہیں بھی نہیں پایا۔ اور بات کی شاعر نے بڑے پیارے انداز سے اس کی تعریف کی ہے، لیکن سناؤں گا تب جب آپ سن کے کیا کہیں گے۔ میں آقا کی محبت تب پیش کروں گا جب آپ کی مجھے محبت نظر آئے۔ تو میں سنانے لگا ہوں نعت آقا کی، تو آپ نے محبت کا تقاضا سبحان اللہ کہنا ہے۔ آقا کے ہاں کرتی دیم، آقا کے ہاں کرتی دیم، بسیار روباتی دیم، آقا کے ہاں کرتی دیم، بسیار روباتی دیم، مہر خدا ورزی دیم، مہر خدا ورزی دیم، لیکن اور پنجابی شاعر نے اپنے انداز میں اخیر کر دی حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوائیں اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا انہوں نے اپنی جانیں مار دی۔
اتنے چند کچھ اتنے یوٹ باتی پانی کوئی لیندہ ہوتی تا نہیں چند دی اتنے چند کچھ دا کونے سورج دی بینی تونے چند آپ بھکا پیددا چند آپ بھکا پیددا پچنا کے آوے عیددا کچھ جا کے حبشی بلال کچھ جا کے حبشی بلال جنہیں دیکھیں آمنہ بلال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقہ کا دیدار کرتے گیا. صحابہ کی زندگی کیا زندگی تھی جب دل کرتا تھا دیدار کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا کا دیدار کرنے گیا اور صحابہ کرام کے سیادت ہوئے صحابہ کے سیادت ہوئے اتنا چوری کا چاند چمک رہا ہے چوبی کا چاند چمک رہا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کا حسن دیکھا میرا دل کیا جب بڑا فیصلہ کروے کیا چاند کا چاند خوبصورت ہے یا زمین کا چاند خوبصورت ہے. تو بابا جی نے بڑی پیاری بات کہتی کہ روایت کریں گا کہ جابر تمہارا میں رات دیکھتا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. روایت کریں گا کہ جابر تمہارا میں رات دیکھا محمد پیارا منو تو دیتی کوئی ستارہ میں دونان دیکھا دوبارہ رب کی قسم چکمت ہم دسایا کونے کا چہرہ تو نظر آیا. میرے محترم تمین حسن کی بات کرتا ہوں آقا کے چہرے کی بات کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کے حسن کی بات کرتے ہوئے کان رسول اللہ اظہر اللون. حضرت انس فرماتی ہے جب میں آقا کا چہرہ دیکھتا ہوں لگتا ہے جیسے چمکدار سورج ہے جیسے چمکتا ہوا سورج ہے اور ارقۃ اللؤلؤ ایسے لگتا ہے جیسے موتی بکھر رہے ہوں موتی بکھر رہے ہوں آقا کے چہرے سے موتی گر رہے ہوں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احسن من رسول اللہ شیئا کان الشمس تجری فی وجهه. جب میں آقا کا چہرہ دیکھتا ہوں جب میری نظر آقا کے چہرے پر پڑتی ہے اتنا خوبصورت چہرہ مجھے دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا. فرماتے ہیں جب میں آقا کا چہرہ دیکھتا ہوں تو الشمس تجری فی وجهه ایسے لگتا ہے جیسے سورج کی روشنی آقا کے چہرے سے لے کے جا رہا ہے. سورج کی روشنی آقا کے چہرے سے لے کے جا رہا ہے. ادھر دیکھو منظر کیا منظر تھا یار جب آقا کیوں نیچے رہتے ہوئے اور حسان سے کہا حسان منبر پہ بیٹھ جا ادھر میری تعریف کر کے سنا ایک طریقے سے سنا اور حضرت حسان کی تعریف کرتی ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَسْمَعْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا منظر میں محسن سمیر اما آمنہ نے ہاتھ سے اٹھایا ہوا بتا بڑی بات ادھر میرا آقا کو گوٹی میں اٹھایا ہوا تو اما دیکھی کرتی ہیں آج تک میری بچہ نہیں دیکھا. یہاں پہ دادا کہتی ہیں اس کو دکھاؤ نا. دادا کہتی ہیں میں نے پوتے اور بھی دیکھے ہیں اتنا خوبصورت میں نے پوتا نہیں دیکھا ہے. جس کے آگے
چاچے کہتے ہیں بھتیجے اور بھی دیکھے ہیں لیکن اتنا خوبصورت بھتیجا نہیں دیکھا. آسمان سے جبریل امین آئے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، نبیوں کی نوکری کی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں دیکھا. مشیت میں سن کے کہا ہوگا تم دیکھتے کہاں ہم نے کتنا پیارا بنایا. ہم بناتے تو تم دیکھتے، ہم نے تو بنایا ہی نہیں ہے. تو میرا محترم سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں چرگا کاٹ رہی ہیں اور آقا پاس پہلے چھٹی سی رہی ہیں، اپنی چھٹی سی رہے ہیں. ہم عائشہ فرماتی ہیں آقا کے چہرے سے یوں پسینہ کرتا اور نیچے آ رہا ہے. ہم عائشہ فرماتی ہیں مجھے وہ عرب کا بڑے شاعر کا شعر یاد آیا جو کہا کرتا تھا کہ یہ تو ایسا چہرہ ہے جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، چاند سے بھی زیادہ روشن ہے. میرے محترم سامعین، بے شمار احادیث ہیں. میرا ارادہ تھا میں تقریباً 24 احادیث اکٹھی کر کے لایا تھا کہ آپ کو میں سناؤں. تو کتنی دھیان نہیں ہے بڑا سب بے خبر کرتے ہوئے کسی نے نہیں دی. میں نے آپ سے جب 8 یا 9 بجے پیش کی ہیں تو پھر کبھی موقع ملا اور آپ کے محبت سے میرا ساتھ دیا. آج تو کبھی اپنے ساتھ دیا. آقا کی حسن سے بات کریں گے انشاءاللہ. اگر مبارک چونکہ رمضان مبارک سے پہلے آ رہا ہے تو اگلے جتنے کا موضوع ہے وہ ہے نظام مسائل کا طریقہ، کیا مسائل ہیں اور نظام کی کیا فضیلت ہے. انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اللہ مجھے اور آپ لوگوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حاضرین اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. تو انشاءاللہ